الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر آئی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا کہ ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی آتی ہو جس رزق سے پرواز میں کوتاہی۔ اسٹیج پہ تشریف فرما سادات کرام، علماء ذویل احترام اور دور و نزدیک سے آئی ہوئی سنی عوام، کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں محبتوں سے درود و سلام کا نغمہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، آج میری یہ خوش نصیبی ہے کہ سادات کی موجودگی میں اور ایک سید کے سالانہ عرس کی تقریب میں حاضری کی سعادت ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو ان سادات کرام کے جلوں میں یہاں بھی رکھے اور میدان محشر میں بھی ان کے ذریعے جنت الفردوس تک پہنچائے۔ آمین۔ حضرات، اللہ رب العالمین کا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے انسان اور مسلمان اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا، ورنہ ٹوپی، کرتے، داڑھی، امامے، پجامے یہ سارے کے سارے پہن کر کے کچھ دوسری کمپنی کے لوگ بھی پھرتے ہیں جو اپنے اپنے رنگ ڈھنگ میں اپنی اپنی ڈبلی بجا کے زندگی پوری کر رہے ہیں۔ ہر طرح کے لوگ اس دنیا کے اندر ہیں، کچھ لوگ کہیں گے کہ عرس میں جانا ہے، کچھ کہیں گے نہیں جانا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ قبرستان جانا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں جانا چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ بزرگوں کے آستانے سے اِیصال ثواب کرنا چاہیے، ان کے توسل اور وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں مانگنی چاہیے، شرک ہو جائے گا، ایمان چلا جائے گا، بیوی چلی جائے گی، بچے چلے جائیں گے۔ یہ سب سسٹم چل رہا ہے، لیکن ایک انسان اپنی زبان سے بول دے، میں بول دوں یا کوئی اور بول دے، مولانا ہاشم صاحب بول دیں، ادھر سید صاحب بول دیں، تو ہمارے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم بول کہاں سے رہے ہیں، صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں؟ ماخذ کیا ہے دین کا؟ شریعت کس سے بنتی ہے؟ اصولی اعتبار سے چار چیز ہے ماخذ۔ علماء اسٹیج پہ ہیں، کتابیں پڑھی ہوں گی، اصول فقہ کی کتاب اصول الشاشی ہے پہلی کتاب، وہ سامی دیکھ لیں، فاتح الرحمود دیکھ لیں، تو اصولی اعتبار سے چار ماخذ ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع اور قیاس۔ کوئی بھی مسئلہ دین کا ثابت ہوگا ان چار اصولوں کے تحت اگر آ گیا تو دین ہے، اس سے ہٹ گیا تو وہ کوئی دین نہیں۔ ہم میں کوئی مسئلہ دیکھنا ہے، دین کی کسی بات کو لینا ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن میں ہے یا نہیں۔
حدیث میں ہے یا نہیں؟ اجماع امت میں ہے کہ نہیں؟ اجتہادی مسائل جو فقہ کی کتابوں میں ہے اس میں ہے یا نہیں؟ ان چار چیزوں میں اگر ہے تو دین، آنکھ بند کر کے اس پہ عمل کر لو، اگر اچھا عالم بتا دے تو، اور اگر نہیں تو پھر کوئی پرواہ نہیں اس چیز۔ اور یہ بات میں جو بتا رہا ہوں نا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کہتا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، تم میں سے ہر ایک گروہ، پورے لوگوں میں سے ایک گروہ دین سیکھنے کے لیے کیوں نہیں نکل سکتا؟ اور دین سیکھ کر عالم بن کر جو پیچھے رہ گئے، کھیت میں کام کر رہے ہیں، بھیڑ بکریاں چرا رہے ہیں، دکان پہ کام کر رہے ہیں، سارے تو عالم نہیں بن سکتے، سارے تو مفتی نہیں بن سکتے، لیکن ان ساری قوم کے لوگوں میں کوئی ایک تو ایسا ہو جو پوری قوم کا فرض کفایہ بن جائے، تو وہ جا کر کے اور دین سیکھ کے آئے، اور صحیح دین سیکھ کے آ کر اور اپنی قوم کو دین سکھائے اور قوم کو دین پر چلائے، یہ اس کے اوپر فرض ہے، فرض کفایہ اس کے لیے۔ اب حدیث دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنایا تھا، تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کی طرف حضرت معاذ کو بھیجنا چاہا، تو جب یہ نکلے تو حضرت معاذ کو حضور نے بلایا کہ معاذ جب جاؤ گے تو لوگوں کے معاملات سامنے آئیں گے، کیف تقضی بین الناس، لوگوں کے درمیان فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا اقضی بے کتاب اللہ، یا رسول اللہ میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهِ، حدیث پر الفاظ پر نظر ڈالیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے کتاب میں نہ ملے تو، حضور نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں نہ ہو تو، حضور نے یہ فرمایا اگر تجھے نہ ملے تو قرآن میں پھر کفا بے سنت رسول اللہ، اگر مجھے کتاب اللہ میں یہ مسئلہ نہیں ملا تو سنت رسول سے حل کروں گا۔ حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِيهَا، اگر سنت رسول میں تجھے مسئلہ نہ ملے تو، تب حضرت معاذ نے فرمایا اجتہد برائی، پھر میں اجتہاد کروں گا، قیاس کروں گا، اور قیاس کی روشنی میں مسئلہ حل کر کے قوم کو پیغام دوں گا۔ تب حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام تعریفیں اس رب کی جس رب نے اپنے رسول کے قاصد کو صحیح رہنمائی۔ حضرت معاذ یمن چلے گئے، گورنر بن کر گئے اور دنیا کے سامنے مسائل پیش کرتے رہے۔ تو اب یہ مثال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی اگر کوئی مسئلہ بیان کرے، اگر آپ کو لگے کہ یہ غلط بتا رہا ہے تو اپنے عالم سے کانٹیکٹ کریں، اگر ان سے نہ ہو تو کہیں کہ یا تو ان چار چیزوں میں سے کسی ایک سے ثابت کر کے بتاؤ، یا تو قرآن کی آیت پڑھو، یا پھر کوئی حدیث پیش کرو، یا پھر اجماع اور قیاس کے ذریعے مسئلہ ثابت کرو۔ یہ ہے ذرا درسگاہ کی بات، میں چونکہ ایک مدرس آدمی ہوں اس لیے آپ کو تھوڑی ہارڈ پڑے گی، لیکن کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو بالکل قریب سے سمجھاؤں۔ وقت زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، بس مختصر ٹائم ہے، آپ کو اس مختصر ٹائم میں چند باتیں سمجھنی ہیں۔ اب جو کمپنی اس دعوے پر ہے کہ عرس کرنا جائز نہیں ہے، عرس ناجائز ہے، سنا ہوگا آپ نے، اس کے 4 ایجنٹ ہیں، نام ان کا ذکر کر کے اپنے اسٹیج کو خراب نہیں کرنا چاہتا، علماء سے پوچھ لینا۔ ان کے جو موری سے اعلیٰ اور پیر و مرشد ہیں ان کا نام ذکر کر دیتا ہوں، ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ ان کا نام ہے امداد اللہ مہاجر مکی۔ امداد اللہ مہاجر مکی نے ایک کتاب لکھی فیصلہ حق مسئلہ، 7 مسئلوں پہ کتاب لکھی، جن مسئلوں کو یہ ناجائز کہتے ہیں ان کے پیر و مرشد اس کو جائز کہہ گئے۔ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنا، پیر صاحب ان کے کہہ رہے ہیں جائز ہے۔ سامنے سامان چیز رکھ کر کے اس پہ فاتحہ پڑھنا ہے، پیر صاحب ان کے کہہ کے جائز ہیں۔ یا رسول اللہ کے نعرے لگانا ان کے پیر صاحب کہہ کے جائز ہے۔
غیب سے ندا، دور سے ندا دینا، رسول اللہ کے لیے علم غیب ثابت کرنا، تو ان کے پیر صاحب کہہ گئے جائز ہے۔ عرس کے حوالے سے پوچھا گیا، بولے عرس بھی جائز ہے۔ کہا دلیل ان کے پیر صاحب نے یہ دی ہے، وہ پیش کر رہا ہوں۔ جب کوئی مر جاتا ہے، مرتے تو ہے نا ہمارے یہاں، موت نہیں ہوئی کبھی؟ نہیں ہوئی؟ مجھے لگ رہا ہے یہاں موت نہیں ہوتی، کوئی بول ہی نہیں رہتی، اسٹیج والے کہہ رہے ہوتی رہتی ہے، کیونکہ موت جب ہوتی ہے نا محلے میں تو اسٹیج والوں پہ مصیبت زیادہ آتی ہے، کیونکہ مرنے سے پہلے بھئی یہ بیمار ہے، کنڈیشن خراب ہے، تو کچھ لوگوں کا پیر صاحب یہ نظریہ ہے کہ یہ مر نہیں رہتا، امام صاحب کو بلایا، وہ سورہ یاسین پڑھ دے گا۔ سورہ یاسین کے بارے میں سوچ لیے، میں نے کل بھی بیان کیا، لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ادھر سے مولوی صاحب نے سورہ یاسین پڑھی اور ادھر سے دادا صاحب گئے۔ سورہ یاسین کے بارے میں یہ پکا یقین کر رکھا ہے کہ سورہ یاسین پڑھتے ہی آدمی مر جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، یہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی سورت ہے، اور اس کے بارے میں ہماری قوم یہ نظریہ قائم کر کے بیٹھی ہے کہ جیسے پڑھا بابا گیا۔ اس کے بعد جنازہ ہے، کل ہے، تیجا ہے، 40واں ہے، سب کرنا ہے، یہ مولوی کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال جب موت ہوتی ہے ہمارے یہاں، میت کو ہم تیار کر کے نہلا کے بڑھیا طریقے سے پھیری اوری کے پتے ہوتے ڈال کے ایک دم زوردار صابن لگا لگو کے ایک دم چکا چک 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 نہلا نلو کی خوشبو لگا کے جنت الفردوس یا بغیر فردوس کے مل جائے تب بھی ٹھیک ہے، لگا لگو کے خوشبو ایک دم تیار کر کے پسا کے اتر میں اور کفن کے اندر لپیٹ کے 4 بھائیوں کے جنازہ کندھے کے اوپر۔ آئے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اتفاق سے میں جو عمرہ پہ گیا تھا، ہم لوگ 5 آدمی گئے تھا، مجھے مدینہ میں جنت البقیع میں یہ شعر بڑا بار بار زبان پہ آ رہا ہے۔ 5واں آدمی جو ہمارے ساتھ میں، اس کا انتقال مدینے میں ہو گیا تھا، تو مجھے یہ شعر مدینہ میں یاد آتا تھا بار بار، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، لیکن 5 آئے تھے اور 4 واپس جا رہے ہیں۔ بہرحال جب ہم جنازہ لے کے قبرستان جاتے ہیں، اس کو دفن کرتے ہیں، دفن کرنے کے بعد اس سے سوال ہوتے ہیں میت سے، فرشتے اس کو زندہ کر لیتے ہیں، فرشتے اس کو زندہ کر کے پوچھتے ہیں من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ جب وہ سوال دے کے امتحانات میں پاس ہو جاتا ہے نا، تب فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ امداد اللہ مہاجر مدینہ کا اسی حدیث سے عرس کرنا جائز ہے۔ عرس کی اصل یہ حدیث پیش کی ہے انہوں نے فیصلے حاصلہ کے اندر۔ گرو جی کہہ رہے عرس کرنا جائز ہے، چہلے کہہ رہے جائز نہیں ہے، کس کی مانی جائے گی؟ عرس کس بنیاد پہ کہا؟ نم کا نومت العروس، سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے۔ ایک بات صحیح سا میرے سمجھ میں آئی، میں نے کہا یہ بھی بیچارے ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں نا عرس کرنا جائز ہے، جائز نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کے پیر صاحب بھی ٹھیک کہہ گئے، یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ اسٹیج والے پریشان ہو رہے ہیں، یہ ٹھیک کیسے کہہ رہے ہیں؟ دونوں کا ٹھیک کیسے ہو جائے گا؟ پیر صاحب عرس والے تھے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ جائز ہے، اور ان کے بعد اس کمپنی میں آج تک ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جس کا عرس ہو سکے، اس لیے ان کا بھی کہنا ٹھیک ہے کہ عرس کرنا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا مت کر دینا کسی کا عرس، کیونکہ عرس والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، کیونکہ مہر لگ گئی اس کے اوپر، عرس والا نہیں پیدا ہوا، لہذا عرس کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے اللہ کا کرم ہے، حضرت ابو بکر سے لے کر اور اب ہمارے عزیز نے نام لیا تھا حافظ ملت کا، حافظ ملت تک، یا اور نیچے قریب کریں تو سید جمال شاہ ہے، سرکار کلا ہیں، یہ شخصیتیں ہیں، ان تک جتنے بھی بزرگ ہمارے پیدا ہوئے، جس خانقاہ میں چاہے پیدا ہوئے، ان کو اللہ نے روحانی پاور عطا فرمایا، اور وہ عرس والے تھے، اس لیے ان کا عرس ہوتا ہے، اور ادھر عرس بند کیوں ہو گیا کہ عرس والا پیدا ہی نہیں ہوا ابھی تک۔
اس لیے دوسری دلیل امام بخاری اور مسلم کے استاد شیخ ابو بکر ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں روایت نقل کی ہے، جس روایت کو خاتم المحققین علامہ ابن عابدین شامی نے فتاوی شامی میں نقل کیا ہے۔ اور فتاوی شامی وہ کتاب ہے جو ہندوستان میں یا بریلی میں نہیں لکھی گئی، فتاوی شامی دمشق میں لکھی گئی تھی، مصر میں چھپی ہے اور ہندوستان میں بھی چھپی ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ مکتبہ جو ہے ان کا ہے، جو عرس کو ناجائز مانتے ہیں ان کے مکتبے سے چھپی ہے۔ فتاوی شامی کے اندر اس روایت کو کوٹ کیا کہ جب جنگ احد ہوئی، جنگ احد، ارے تاریخ کو جانا کرو، علماء سے پوچھ لیا کرو، جنگ احد ہوئی، پہلے جنگ بدر ہوئی اور اس کے بعد میں اس میں جب دشمن ہار گئے تو اٹیک دوبارہ کر کے جنگ احد قائم ہوئی۔ مدینے سے مسجد نبوی میں جب آپ کھڑے ہوں گے نا تو سامنے نظر پڑے گی تو احد پہاڑ ہے، وہاں جو حجاج اکرام جو عمرہ کرنے گئے نے دیکھا ہوگا، مسجد نبوی کے سامنے تقریباً 2 کلومیٹر پڑ جاتا ہے، احد پہاڑ ہے۔ احد پہاڑ کے دامن میں جنگ ہوئی تھی، دشمنوں نے حملہ کر دیا تھا مسلمانوں پہ، تو وہاں جنگ ہوئی تو 72 صحابہ شہید ہو گئے، 72 صحابہ شہید ہوئے۔ اور شہید کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شہید جس جگہ ہوتا ہے اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے۔ اب میں جب مدینے سے بدر جا رہا تھا تو بدر میں دیکھا کہ وہاں پہ 14 کی قبریں ہیں بدر کے اندر، جنگ بدر کے جہاں ہوئی جنگ وہاں پاس میں قبریں ہیں۔ لیکن جب بیر روحہ کے پاس پہنچے وہاں پہ دیکھا کہ ایک صحابی کی قبر ہے، بتایا گیا کہ یہ صحابی زخمی ہو گئے تھے بدر میں، مدینے لا رہے تھے تو راستے کے اندر جہاں کنواں آیا تو پانی بھی پیا اور یہی پہ انہوں نے دم توڑ دیا تھا، یہی ان کا وصال ہو گیا۔ تو بیر روحہ کے پاس ان کی قبر ہے، جو بدری صحابی ہے، بدر کے اندر ان کو چوٹ لگی جس کی وجہ سے شہادت ہو گئی۔ تو جہاں شہید ہوتا وہی دفن کیا جاتا ہے۔ تو احد میں جتنے بھی شہید ہوئے ان کی قبریں احد کے پہاڑ کے دامن میں ہیں، جس کو گھیر رکھا ہے، دیوار بنی ہوئی ہے، جالیاں لگی ہوئی ہے۔ حضرت امیر حمزہ کی قبر ہے، امیر حمزہ کے بالکل جسٹ پیر کی طرف حضرت مصعب بن عمیر کی ہے، اور دوسرے صحابہ کی قبریں احد کے دامن میں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ہر سال وہ دن اور تاریخ آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود احد کے قبرستان جاتے اور ان کی قبروں کی زیارت کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو بکر بھی جاتے، عمر بھی جاتے، عثمان بھی جاتے تھے۔ خلفائے راشدین کا عمل ہوا، اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، حضور نے فرمایا علیکم، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد تم اختلافات دیکھو گے، بہت زیادہ لوگوں کے درمیان ٹکراؤ دیکھو گے، تو اس زمانے میں کرنا کیا ہے، جب ٹکراؤ ہوگا، اختلاف ہوں گے، تو حضور نے حل پیش کیا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اس زمانے میں تمہارے اوپر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، تم میرے طریقے پہ رہنا اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پہ رہنا۔ خلفاء راشدین سے عرض کر رہے ہیں، شہدائے احد کا عرس ہوا ہے، ان کی قبروں پہ تشریف لے گئے حضور، صحابہ گئے ہیں۔ عرس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ڈھول بجانا، چلم پینا، وہاں جا کے بھنگڑے ڈالنا، ناچنا، تھرکنا، وہاں پر سندور چڑھانا، درختوں کے اوپر ڈوریاں باندھنا، یہ عرس کا مطلب بالکل نہیں ہے۔ عرس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بزرگ ہمارا دنیا سے چلا گیا، جس دن، جس مہینے، جس تاریخ کو انتقال ہوا، جس ٹائم، اس ٹائم ہم اس کے نام پر اصالہ ثواب کریں، اس کی قبر پہ حاضر ہوں اور اس کے نام سے اصالہ ثواب کریں، اور اس کے وسیلے سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں سے ہمیں بھی نیکیوں کا حصہ عطا فرمائے، فیوز و برکات حاصل کریں ان سے۔ عرس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، یہ عرس کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن اس میں غلط خرافات ہو، ناجائز کام ہوتے ہو تو اس میں شریک نہیں ہونا ہے۔ آپ آگے پیچھے جا کر شریک ہو جائیں اور اصالہ ثواب کریں۔ بہرحال اگر ان کی اہمیت نہ ہوتی اولیاء کی تو حدیثوں میں ذکر نہیں آتا،
मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस आती है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि औलिया का हाल रब की बारगाह में बड़ा अजीम है। हुजूर ने फरमाया रुबा अशअसिन मदऊफिन बिल अबवाब लौ अक़सम अल्लाह ला बर्रहु। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह के वली ऐसे होंगे कि उनकी ज़ाहिरी हालत तुम देखोगे तो ऐसा लगेगा कपड़े फटे हुए, बालों में धूल मिट्टी पड़ी हुई, बाल उलझे हुए, तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए तो तुम धक्का मार के उनको बाहर निकाल दो। लेकिन अल्लाह की बारगाह में उनका मकाम हो मर्तबा ये है कि अगर किसी बात पे कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर देता है। ये वली का मकाम है। हुजूर ने एक मौके से इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन एक मंजर ऐसा भी होगा, सही मुस्लिम में हदीस है, बुखारी में हदीस है ये। हुजूर ने फरमाया कि एक मौका ऐसा होगा मैदान महशर में क़यामत के दिन कि कुछ बंदे ऐसे होंगे कि जिनको अल्लाह ताला उनके लिए मिंबर बनाएगा और नूर के मिंबर में बिठाएगा अल्लाह ताला। वो उस वक्त नबी भी होंगे, वहाँ रसूल भी होंगे, शहीद भी होंगे। हुजूर फरमाते हैं कि उस वक्त उनको उनकी कैफियत देख के चेहरे चमक रहे होंगे। तो चमकते हुए चेहरे देखकर और नबी और रसूल और शहीद रश्क करेंगे। वो कहेंगे या अल्लाह ये मकाम मनसब हमें तो मिलना ही था, हम नबी हैं, हम रसूल हैं। शहीद कहेंगे हमने तेरे नाम पे जान कुर्बान की है मौला, तूने हमें ये मकाम अता किया है। ये ना नबी है, ना रसूल है, ना शहीद है, इनको ये मकाम क्यों मिला? तब अल्लाह कहेगा कि ये लोग सूफिया थे, ये लोग औलिया थे, ये वलियों का मामला है। और वलियों के मामले में देखो बड़ा एहतियात के साथ रहना जरूरी है। बुखारी में हदीस है, हुजूर ने फरमाया मन आद अली वलियन फकत आज़म तो बिल हर्ब। अगर किसी ने मेरे किसी वली से पंगा लिया तो मेरी तरफ से उसको ऐलान जंग है। अब अल्लाह से जंग कौन करेगा? और अल्लाह से जंग करेगा तो उसका हशर क्या होगा मालूम? अरे अल्लाह तो बहुत बड़ी जात का नाम है। अगर कोई इंसान किसी नबी से अगर पंगा लिया है उसका भी हशर बुरा हुआ है। क्या आपने तारीख देखी नहीं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन टकराया, जमीन ने कबूल नहीं की, समंदर ने कबूल नहीं किया, म्यूजियम में चूहे उसकी लाश को खा रहे हैं मिस्र के अंदर अभी तक। नमरूद क्या क्या हशर हुआ? हजरत मूसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से टकराया। अबू जहल का क्या हाल हुआ जो रसूल पाक से टकराया। और जो नबियों से ऐलान जंग करे उसका हाल बहुत बुरा होता है। जो खुदा से ऐलान जंग कबूल कर ले उसका क्या हाल होगा, क्या हशर होगा? इसलिए इन औलिया इकराम से मोहब्बत की जाए और इन औलिया इकराम के तरीक़ेकार को अपनाएं। ये नहीं कि बस लंगर चला दिया पीर साहब ने और हम गए एक एक थाली खा के और मुंह पे हाथ फेर के वापस आके सो गए। ये मतलब नहीं है। जिसका उर्स कर रहे हैं उसकी जिंदगी सामने रखो, जिसका उर्स हो रहा है उसको देखे नमाजें कैसे पढ़ी है, रोजे कैसे रखे हैं, अल्लाह की इबादत कैसे की है। इन औलिया इकराम के बारे में, अल्लाह वालों के बारे में खुदावंद आलम ने कुरान में जिक्र किया है। अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जो रब के हुजूर रात गुजार देते हैं सजदा करके और क़याम करके। इसलिए मुसलमानों इन औलिया इकराम के मकाम को समझना बहुत जरूरी है और इन औलिया इकराम से दामन से वाबस्ता रहोगे तो यहाँ भी फायदा रहेगा, वहाँ भी फायदा रहेगा। हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन जब मैदान महशर में फैसले होंगे तो 70,000 लोगों के बारे में फैसला रब का आएगा कि बिला हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। वो मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि उनमें 70,000 के साथ कंडीशन ये होगी कि हर एक के साथ 70,000 फिर लोग होंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़े होंगे और एक साथ वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और उनके चेहरे का हाल ये होगा कि 14वीं रात के चांद से ज्यादा उनका चेहरा चमक रहा होगा जो अव्वल वेला में जन्नत में जाएंगे। आज में हमारा हाल क्या होगा? मैदान महशर में भीड़ भड़ाका होगा। कुछ लोगों ने पूछा कि हुजूर उस वक्त पहचानेंगे कहाँ भीड़ में, कैसे पहचानेंगे आप? जाहिर सी बात है कि भीड़ इतनी होगी। हुजूर ने फरमाया कि 120 सब लगेगी मैदान महशर में, 120।
ان 120 کے اندر حضور فرماتے ہیں 80 صف صرف میری امت کی ہوگی۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں 40 صف میں سمٹ جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ 120 میں سے 80 صف میری امت کی ہوگی، تو اتنی بھاری تعداد ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا حضور پہچانیں گے کیسے؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو پہچاننے کے لیے دقت نہیں آئے گی، تو کہ میرے صحابہ کی پہچان یہ ہوگی کہ جو میرے امتی کو پہچاننے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو میرے امتی وضو کرتے ہیں تو ایک روایت میں آیا کہ وضو کہ اعضا ہے وہ چمک رہے ہوں گے، چمکتے ہوئے اعضا کی بنیاد پہ وضو پہچان لے گا امتیوں۔ دوسری روایت میں آیا کہ جہاں جہاں تک وضو کیا جاتا ہے تو وہاں تک زیورات پہنائے جائیں گے، اس کو زیورات کی چمک کی وجہ سے حضور کے سامنے ہر امتی ہوگا اور ہر امتی کو حضور پہچانیں گے۔ تو ہم اس لائق تو بنے نا۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب و ساتھ اجازی نہ رہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے کہ برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں ہماری ویران ہیں۔ کون سا گاؤں ایسا ہے کہ جہاں پہ مسجد کھچا کھچ بھری ہوتی ہے اور سب میں جگہ نہ بچتی ہے کوئی؟ پھر ہم کہہ رہے ہیں لوٹے گئے، پیٹے گئے، مارے گئے، جلائے گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر بوڑھوں کا اور کمزور لوگوں کا خیال نہ کرتا نا تو جماعت قائم کر کے اور دیکھتا پیچھے کون رہ کے ان کے گھروں کی آگ لگوا دیتا۔ اگر گھروں کی آگ لگ رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کو کس طرح توڑا ہے۔ نماز ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، روزے ہم نہیں رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ہم نہیں دے رہے ہیں، زکوٰۃ کو بالکل آپ نے ٹیکس سمجھ لیا ہے۔ ہمارا برا حال ہے، عجیب و غریب کنڈیشن سے ہم گزر رہے ہیں۔ شادیاں جب ہوتی ہے تو اللہ کی پناہ ہو، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے یہاں کیا رواج ہے۔ ہمارے یہاں تو کئی جگہ دیکھا گیا، کئی گاؤں میں ڈی جے اتنا چلتا ہے مولانا صاحب کہ ایک ڈی جے کی اب کنڈیشن یہ ہو گئی ہے کہ دھرتی ہلتی ہے، کمپن پیدا ہوتی ہے ڈی جے سے۔ ایک دن یہ ہوا کہ ڈی جے چلتا رہا، اس کمپن کی وجہ سے مکان گر گیا اور 20-22 سال کا نوجوان لڑکا نیچے مکان میں دب کے مر گیا۔ کیا ہم ذمہ دار نہیں ہیں؟ خود بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسرے کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ رات بھر نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں، دوسروں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، مشقتوں میں ڈالتے ہیں، حرام کام کر کے۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم کے بڑھتے ہوئے قدم روک دیے جائیں گے، بول نہیں سکے گا، چل نہیں سکے گا انسان۔ اس سے 4 سوال ہوں گے۔ اس انسان سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں جسم دیا اور طاقت دی، اس طاقت کا تو نے استعمال کہاں کیا؟ اس سے سوال ہوگا کہ تجھے ہم نے حسن اور جوانی دی، اس حسن اور جوانی کو کس کام میں گلایا تو نے؟ اس انسان سے پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے پیسے کمائے کس طرح اور لگائے کس طرح؟ کیا کہو گے؟ ڈی جے بجایا تھا، 15,000 اس کو دے دیے تھے، نچاری آئی تھی 35,000 ان کو دے دیے۔ کیا خیال ہے؟ یہی جواب دیں گے ہم؟ بول نہیں سکیں گے وہاں۔ یہ جو ہاتھ پر کی زبان ہماری یہاں نکلتی ہے نا، میدان محشر میں رب فرماتا ہے الَّيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تمہارے ہاتھ بولیں گے کیا کر کے آئے ہیں، اور تمہارے پیر بولیں گے کہاں چل کے گیا ہے۔ اجی ہاتھ اور پیر تو انگ ہے، یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین یہ خبریں بیان کرے گی کہ کس زمین پہ کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں، یہ زمین بول کے بتائے گی۔ اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عرس اگر منا رہے ہیں تو ہم ایسے
کارنامے انجام دے کہ قیامت کے دن بھگتنا نہ پڑے۔ مجھے یاد آتا ہے واقعہ حضرت معروف کرخی کا، جس کو ابو القاسم قشیری نے رسالہ قشیریہ میں نقل کیا ہے کہ ایک دن ایک ناچنے گانے والوں کا مجمع جا رہا تھا، خوب ناچ رہے تھے، گا رہے تھے۔ معروف کرخی کے مریدین تھے، انہوں نے کہا کہ حضور یہ آپ کی موجودگی میں ناچ گا رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں، ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں۔ معروف کرخی وقت کا ولی کامل تھا۔ معروف کرخی نے ہاتھ اٹھائے، اللہم فرہم فی الدنیا ففرہم فی الآخرہ، اے اللہ تو نے ان کو دنیا میں بھی خوش کیا ہے، آخرت میں بھی خوش کر دے۔ مریدین چونک گئے کہ گانا بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اور آپ ان کے لیے کہتے ہیں آخرت میں خوش کر دے۔ معروف کرخی نے کہا کہ آخرت تک پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایمان اور اچھے عمل کی توفیق دے گا، یہ دعا کر رہا ہوں۔ تو سدھرنے کی کوشش کریں آپ۔ کوئی معروف کرخی نہیں ہے ہمارے پاس، کیا خیال ہے؟ توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اب حالات بڑے نازک ہیں، کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ عراق سے لے کے سیریا اور افغانستان اور ہندوستان تک کیا حالات ہیں۔ قوم مسلم کی جو آج زبوحالی اور تباہی اور بربادی ہے، یہ صرف ہمارے ہاتھوں کا کر اور کرتوت کے نتائج ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کا کر اور کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اور یہ کب تک رہے گا؟ جب تک ہم خود بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک بدلتا نہیں ہے جب تک کہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ تو خود سدھار پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ وہی ناچ، وہی گانا، وہی ڈھول، وہی تماشے کب تک کرتے رہیں گے؟ ان پیسوں کا بھی حساب دینا ہے، ان سانسوں کا بھی حساب دینا ہے، زندگی کے اندر صحت اور تندرستی ملی ہے اس کا بھی حساب دینا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے نا، ٹھیک ٹھاک کئی سال بیمار رہ جائے تو لوگ کیا ذہن بناتے ہیں، بولے کہ ہاں الٹے کام کیے اس لیے بھگت رہے ہے نا، یہ نظریہ ہوتا ہے، اور الٹے کام کیے ہوں گے اس لیے بھگت رہا ہے۔ ارے جو یہاں بھگت لیا نا جس نے، وہ آخرت میں بڑا کامیاب رہے گا۔ یہاں اگر کانٹا بھی چبھتا نا کسی انسان کو تو اس کانٹے چبھنے کے درد کے بدلے میں اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے۔ چونٹی بھی کاٹتی ہے تب بھی انسان کا گناہ معاف ہوتا ہے، اور اگر بیماری پیدا ہو جائے یہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ بنی اسرائیل وادی تیہ میں تھے آج سے 3700 سال پہلے، تو دنیا میں سب سے پہلا وائرس ان کے اوپر آیا تھا، پلیگ وائرس، تو ان کے لیے وہ عذاب تھا، لیکن حضور فرماتے ہیں یہ وائرس میری امت میں آ جائے تو ان کے لیے رحمت بن جائے گی۔ میری امت میں وائرس آ جائے تو حضور فرماتے ہیں شہادت کی موت ہے۔ امواس وائرس کے اندر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کا انتقال ہوا، معاذ بن جبل کا انتقال ہوا، ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر نے ان کو یاد کیا ہے، جب آخری وقت تھا حضرت عمر کا تو حضرت عمر نے 6 آدمیوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی کہ میرے بعد ان 6 کے مشورے سے خلیفہ منتخب کر لینا، لیکن اگر سالم ابو حذافہ کا غلام زندہ ہوتا تو بائے نیم خلیفہ بنا کے جاتا، اگر میرا غلام ابو عبیدہ ابن جراح زندہ ہوتا تو بائے نیم خلیفہ بنا کے جاتا، اور اگر اس وقت معاذ بن جبل زندہ ہوتے تب بھی ان کو خلیفہ بنا کے جاتا۔ میرا رب اگر مجھ سے پوچھتا کہ کس کو خلیفہ بنا کے آئے ہو تو میں کہتا یا اللہ تیرے رسول نے جس کو امین الامت بنایا تھا میں نے امت پہ اس کو خلیفہ بنایا۔ یہ ابو عبیدہ ابن جراح ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر کا مشہور واقعہ ہے، جب انہوں نے فلسطین بیت المقدس کی فتح و برتری کے لیے اپنی فوج بھیجی تو اس یہود و نصارہ نے
کہ جب پیر اکھڑنے لگے تو ان سے اور تو کچھ نہیں بن سکا. بولے بیت المقدس کی چابیاں اس وقت دیں گے جب امیر المؤمنین خود یہاں چل کے آئیں گے. مدینہ قاصد بھیجا گیا. حضرت عمر چلے اور اپنے غلام ابو عبیدہ ابن جراح کو ساتھ میں لیا اور کہا کہ چلو میرے ساتھ. لیکن یہ ہوا تھا سواری دو نہیں لے جانی, ایک سواری لے کے جائیں گے. حضرت عمر اتنا خیال رکھتے تھے آج کا ہوتا نا کوئی اور. آپ دیکھتے نہیں ہیں یارو 35 لاکھ کے کپڑے پہنے جاتے ہیں, 10 لاکھ کے بوٹ پہنے جاتے ہیں, 1.5-2 لاکھ کے موبائل رکھتے ہیں لوگ, لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں مسجد نبوی ہے, حضرت عمر ایک جوڑا نیا سلا کے بیٹھ گئے تو لوگوں نے حضرت عمر سے مسجد نبوی میں اعتراض کر دیا تھا, اے عمر کل آپ نے جو مال غنیمت کی چادر بانٹی تھی وہ ایک چادر تھی, آپ کی لمبائی بہت ہے, ایک چادر سے کرتا نہیں بن سکتا ہے, آپ نے دوسری چادر دبائی ہے. تب اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے, اے لوگوں میرے باپ نے ایسا کام نہیں کیا ہے, بلکہ ایک چادر عمر کی ہے, ایک چادر عمر کے بیٹے عبداللہ کی ہے, دونوں کی چادر سے عمر کا کرتا بنا ہے. ایسے خلیفہ ہوتے تھے تب جا کر کے حکومت چلتی تھی, جب جا کر کے نام چلتا تھا. چل رہے تھے, عمر نے کہا دو نہیں ایک سواری ہوگی, ایک منزل تک آپ اوپر چڑھو گے میں آگے چلوں گا, اور ایک منزل تک میں اوپر چڑھوں گا آپ آگے چلو گے. چلتے رہے جب بیت المقدس کی سرحد و سیما پہ قدم رکھنے کی باری آئی تو اس وقت حضرت عمر کی باری نیچے چلنے کی تھی, غلام کے اوپر چڑھنے کی. کتاب کا نام ہے مستدرک الحاکم. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا کہ اب تک تو معاملہ چل گیا, عیسائیوں کے بڑے بڑے بادشاہ یہ وہ پادری ہیں اور بڑے بڑے عالم ہیں ان کے, یہ دیکھ کے کیا کہیں گے کہ غلام اوپر ہے اور آقا نیچے. بولے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, میں نکیل پکڑوں گا. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, عدل کے خلاف ہو جائے گا. حضرت فاروق اعظم کا عدل مشہور ہے, ضرب المثل. فاروق اعظم نے کہا کہ نہیں, جس کی باری ہے وہی رہے گا. حضرت عمر آگے وہ غلام سوار ہے, پیدل خود ہی چلے, غلام کو کرے سوار, ایسا آقا تلاش. فاروق اعظم چل رہے ہیں, اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی ہے, ایک سمندر وہ نل آیا تو حضرت عمر نے کیا کیا, اپنے موزے جو تھے موزے نکال کے اور اس میں کندھے پہ رکھ دیے. ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا کہ حضرت آپ امیر المؤمنین ہیں, یہودیوں کے بڑے بڑے علماء آپ کو دیکھیں گے, لوگ کیا کہیں گے کہ کندھے کے اوپر آپ نے جوتے رکھ رکھے, لوگ کہیں گے کہ یہ امیر المؤمنین ہیں جن کو جوتا رکھنے کا پتہ نہیں ہے. تو اس میں حضرت تھوڑی انسلتی ہو جائے گی, مجھے دے دیجئے جوتے. حضرت عمر نے تلوار کے دستے پہ رکھا ہاتھ کہ اگر تم نہیں ہوتے نا نبی کے صحابی تو پھر تلوار سے وہ حالت کرتا, تیری یاد رکھتا زمانہ کہ عمر نے کسی کو سیدھا کیا تھا. تم صحابی ہو اس لیے چھوڑ رہا ہوں, تجھے معلوم نہیں ہے یہ جوتے پیر میں اور کہیں رکھنے سے عزت گھٹتی بڑھتی نہیں ہے, عزت وہ ہے جو ایمان اور اسلام نے ہمیں دی ہے. اسلام نے جو عزت دی ہے وہ کم ہے. چلے بیت المقدس کے جب ایریے کے اندر انٹری ہوئی تو اس وقت بڑے بڑے پادری اور ان کے رہنما تھے, برجستہ انہوں نے حضرت عمر کو اور سے دیکھا. انہوں نے حضرت عمر کے بدن کے اوپر پہنے ہوئے کپڑوں پر 12 پیوند گنتے ہی چابی حضرت عمر کے قدموں میں ڈال دی. حضرت عمر نے کہا کیا ہوا؟ بولے ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا بیت المقدس کا وارث وہ ہوگا جو اپنے غلام کو اونٹ پہ سوار کر کے پیدل قدم رکھے گا اور اس کے کپڑوں میں 12 پیوند لگے ہوئے ہوں گے. ہم نے آپ کو پہچان لیا اور آپ کو امانت حوالے کر دی. وہ تھے حضرت عمر. اسلام ان کے طریقہ کار پہ چلنے کا نام ہے مسلمان. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں یارو؟ ہم لگا رہے ہیں, جوئے ہم کھیل رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں. ٹائم مجھے لگ رہا پورا ہو گیا, پورا ہو گیا کام, واقعی بھی پورا ہو گیا, ٹائم بھی پورا ہو گیا. کھڑے ہو گئے سلام پڑھو, ٹائم خراب ارے کھڑے ہو سلام کر لو, سلام پڑھ لی.